تو یہاں طالبان پیدا ہوں گے اور پیدا ہو چکے ہیں، اور اس وقت طالبان کی کارروائیاں سخت شروع ہیں۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ دیکھو ہماری بات کو سنو، خدا را اپنے اوپر بھی رحم کرو، قوم پر بھی رحم کرو۔ طالبان افغانستان میں کہاں سے آئے؟ کوئی باہر سے نہیں آئے، افغانستان ہی کے تھے۔ تو اس سے اس ملک میں بھی اب تو بچہ بچہ طالبان بننے کو تیار ہے اس مہنگائی کی وجہ سے، اور اس حکمرانوں کو پھر جانے کا موقع بھی نہیں ملا۔ اس لیے اس ملک کو جس مقصد کے لیے بنایا تھا وہ مقصد پورا کر دو، انشاءاللہ مہنگائی بھی ختم ہو جائے گی، مسائل بھی ختم ہو جائیں گے۔ لیکن پھر کچھ کویسچنس ہیں کہ لیکن میں اس سے گزارش کرتا ہوں کہ جب آپ آئیں گی، مثلا اب امریکی ایک خاتون آئی تھی، میں نے ان سے کہا آپ چہرے پر پردہ کر کے آئیں، آپ نے چادر بھی لینی ہے، چہرے کا پردہ کر کے آئیں۔ ان سے میرا اشکال صرف یہ تھا کہ آپ ایک بہت بڑی اسلامی یعنی ایک اسلامی سلطنت ہے اور واحد اسلامی سلطنت پوری دنیا میں پائیں گے، وہ ہمارے لیے آئیڈیل ہے پوری دنیا کے لیے۔ آپ جب ایک ایسی عورت ہے جس نے چہرے کا پردہ نہیں کیا اور سر کے بال بھی آدھے کھلے ہوئے ہیں، آپ اس کو انٹرویو کر دے رہے ہیں، تو یہ مناسب طریقہ نہیں، نہ شرعاً جائز ہے، نہ ایک اسلامی ریاست جو پوری دنیا کے لیے مثال ہے اس کے لیے یہ اچھی روایت ہے۔ لیکن مولانا ایسے کہ ویڈیو پہ ویڈیو آ رہی ہے جناب، یہاں پہ تو ویڈیوز پہ ویڈیوز چڑی ہوئی ہیں، آپ ان کے سامنے جو ہے وہ عورت کے چہرے کو ہی آپ نہیں دیکھ رہے، یہ تو بقول برادر سہیل بڑھائے کھلا تضاد نہیں ہے معاشرے کا؟ کیا مطلب؟ ایک طرف ویڈیو آ رہی محمد زبیر کی ویڈیو، فلاں کی ویڈیو، اور ویڈیو گندی ویڈیو۔ باقاعدہ دیکھیں، بعض چیزوں کو قرآن نے اشاروں کنایوں میں بیان کیا، لیکن بعض چیزوں کو وضاحت سے بیان کیا۔ قرآن نے کیا کہا؟ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، مومن مردوں سے نظر نیچے کریں، وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن، عورتوں سے کیا اپنی نظر نیچے کریں۔ اور پھر قرآن میں پردے کا الگ حکم دیا، یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ اپنے اوپر چادریں لے لیں۔ دیکھیے آج پورا معاشرہ تباہ ہو رہا ہے، گھر گھر اجڑ رہے ہیں، گھر گھر طلاقیں ہو رہی ہیں، بچوں کے عصمت دریوں کے واقعات اتنے بڑھ چکے ہیں۔ یہاں پر اسسٹنٹ کمشنر صاحب آئے تھے، ہم نے ان کے سامنے ایک مسئلہ رکھا، پنی کا ایک واقعہ رکھا کہ ایک جہاں زیادتی ہو رہی ہے، تو انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس تو یہ کیس روزانہ آ رہے ہیں، ہم کیا کریں؟ مدارس کے اندر لواطت، چھوٹا بچہ یا بڑا بچہ فقط پاکستان میں ہے دہشت گرد حکومت اور دہشت گردوں کا نظام ہے، انہوں نے اتنی دہشت قائم کر دی ہے، ایک عالم ذرا سے بولے اٹھا کر لے جاتے ہیں۔ یہ اٹھانے کا جو نظام ہے یہ امریکہ میں نہیں ہے، لاپتہ کرنے کا نہیں ہے، یہ تمام اسلامی ملکوں میں زیادہ ہے۔ سعودی عرب میں علماء بولتے ہیں لاپتہ ہو رہے ہیں، اردن میں لاپتہ ہو رہے ہیں، کویت، قطر، دبئی، دوحہ لاپتہ ہو رہے ہیں، پاکستان میں لاپتہ ہو رہے ہیں۔ آپ جب کسی کو حق بات کہنے نہیں دیتے تو وہ بیچارے کیا بولیں گے؟ اب کچھ کم لوگ رہ جاتے ہیں بیچارے جو اپنی جانوں پر کھیل کر یہاں حق بات کہے تو کہیں، ورنہ اس ملک میں حق بات کہنے کی اجازت ہی نہیں ہے، وہ بیچارے دوسرے دن لاپتہ ہو جاتا ہے۔ ورنہ علماء بیچارے تو ایک عرصے سے کہہ رہے ہیں اسلامی نظام ہونا چاہیے، لیکن ان کی کوئی سنتا نہیں ہے، کیونکہ ہمارے یہ جو حکومت ہے یہ خود سب سے بڑی دہشت گرد ہے، جو لوگوں کے بچوں کو اٹھا کے لے جا رہی ہے، اب تو صحافیوں کو اٹھا رہی لاپتہ کر رہی ہیں، بلوچوں کو لاپتہ کر رہی ہیں، اور میں اس پہ یہ جو مولانا نے کہا کہ دہشت گرد، آج میں پوری حکومت کو اور پورے اداروں کو جو بھی ہیں علماء ان کو مباہلے کا چیلنج دیتا ہوں، اور مباہلہ مناظرہ کر لو، میں یہ ثابت کروں گا کہ پاکستان میں اس وقت جو کتابیں عدالتوں میں چل رہی ہیں وہی انگریز کی چل رہی ہیں جو پاکستان بننے سے پہلے کی لکھی ہوئی ہیں۔ مولانا چلے یہاں سے شروع کر لیتے ہیں۔ آپ نے ابھی یہ کہا کہ اس میں شریعت آنی چاہیے، میں نے آغاز میں ملاقات کے آغاز میں بھی یہ جملہ سمجھنا کہ اس کے لیے وکیل کرنا پڑتا ہے، اور جج بھی کہتے ہیں کہ وکیل کرو، بھائی وہی ہم سے اسی کی زبان میں بات کرے گا۔ قرآن و سنہ کا نفاذ جب تک خلافت عثمانیہ میں رہا کوئی وکیلوں کا سسٹم نہیں تھا، ایک آدمی وہاں جا کے اپنا مسئلہ پیش کرتا تھا، مثلا تھانے میں جا کے اس نے بتا دیا کہ میرا یہ مسئلہ ہے، اور وہ عدالت میں پیش ہو جاتا تھا، بڑی آسانی سے مسئلہ حل ہو جاتا تھا۔ اب یہ جو ہے اس میں جو انگریز کا جو قوانین ہیں یہ اتنے مشکل ہیں کہ اس میں ایک عام آدمی خود بات کر ہی نہیں سکتا، اس کو وکیل کرنا پڑتا ہے، اور وکیل لوٹ مار کے لیے لگے ہوئے ہیں۔ اس سے کہ جو ہمارا جو انگریز کا نظام تعلیم ہے وہ لوٹ مار دنیا کی محبت سکھاتا ہے۔ ایک ڈاکٹر کی سوچ کیا ہوتی ہے؟ میں نے اعلیٰ سے اعلیٰ گاڑی، اعلیٰ سے اعلیٰ کوٹھی، اعلیٰ سے اعلیٰ بنگلہ، اعلیٰ سے اعلیٰ سب کچھ۔ ایک وکیل کی سوچ یہی، ایک انجینئر کی سوچ یہی، جو بھی سکولوں اور کالجوں میں پڑھ رہے ہیں یہی، جبکہ اسلام کیا کہتا ہے؟ تم نے عاجزی، تواضع، انکساری والی زندگی سکھائی ہے، اور قرآن و سنہ کی تعلیمات کہتی ہیں۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ ان البذاذۃ من الایمان۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ ہم تو کہیں بھی کہتے ہیں، ہم تو کہتے ہیں علماء کے اثاثے بھی، مولانا فضل الرحمان صاحب کی اثاثے چیک ہونے چاہیے،
जमीयत उलमा के असासे चेक होने चाहिए, कितने घर हैं उनके, मेरे असासे भी आए चेक करें, मेरे असासे भी चेक करें, हर आलिम के असासे पहले चेक किए जाए और देखे जाएगा उनकी कितनी ज़मीनें हैं, कितने असासे हैं, कितनी गाड़ियां हैं। उलमा के असासों के बाद पूरी कौम के जो जितने हुक्मरान हैं इन सब के पीर असास, फकीर भी आते हैं उसमें, जी बिल्कुल, ये जो पीर, मजावर जो है, बिल्कुल बिल्कुल। देखिए इस्लाम में तो ये उर्सों की इजाज़त ही नहीं है। अब आप इस्लामी तारीख देखते हैं, ये तो हमारे पाकिस्तान में शुरू हुआ है, वरना सऊदी अरब में, अरब रियासतों में कोई उर्स नहीं है। आपने कुवैत में देखा हो कोई उर्स होता हो? इस्लाम तो पूरी दुनिया में एक है ना। तो उन्हें मुसलमान भी तो नहीं ना समझते, बाद हमारे मुसलमान। देखिए वो समझे या ना समझे, लेकिन जहाँ इस्लाम जहाँ से शुरू हुआ वहीं इस्लाम नहीं है। ऐसे कैसे होगा कि जहाँ से इस्लाम आया वहाँ तो इस्लाम नहीं रहा, तुम्हारे पास इस्लाम आ गया? बात यह है कि जो चीज़ें मुत्तफ़क़ अलैह हैं पूरी दुनिया में, कुरान और सुन्ना में कहाँ उर्स का बयान है, कहाँ मज़ार बनाने का बयान है? हम तो कहते हैं इस्लामी तो रियासत यहाँ तो गद्दी नशीन जो है हुक्मरान बनते हैं, या गद्दी नशीन जो है वो कुछ भी बन सकते हैं। गलत है, गलत है। ये देखे ना, हम इसलिए तो कहते हैं कुरान और सुन्ना को नाफिज करो, और जब कुरान और सुन्ना नाफिज हो जाएगा तो कुरान और सुन्ना में ये सारे सिस्टम खत्म हो जाएंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मना फरमाए कि कब्रें पक्की की जाएं। मैं तो कहता हूँ कब्रें सारी कच्ची होनी चाहिए। मैं तो कहता हूँ ये जो कायदे आज़म का मज़ार है इसको भी जो है ये जो है ख़त्म करके ना इसको मस्जिद बना देना चाहिए। मज़ार इस्लाम में कहाँ साबित है, ताकि उनको कुछ सवाब भी मिले। तो बाकी अक़वाम के भी तो है ना, मज़ार भी है, बड़े बड़े इस्लामी ममालिक में बड़े बड़े मज़ार हैं। इस्लामी ममालिक में जो मज़ार हम कहते हैं ख़त्म होने चाहिए। देखिए इस्लाम में मज़ारों का कोई तसव्वुर नहीं है। इस आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कब्र कच्ची होनी चाहिए, तो हम कहते हैं तमाम कब्रें कच्ची होनी चाहिए। जो पक्की कब्रें हैं कुरान और सुन्नत के खिलाफ हैं। अगर उनके साथ कोई मज़ार बना हुआ है, बस कोई इमारत बन गई है, तो आप उसको किसी अच्छे मशरब पे ले आएँ। जैसे अब कायदे आज़म का जो मज़ार है उसमें उनकी खबर तो सुना बहुत नीचे है, ठीक है वो बनी रहे, उसको भी कच्ची कर दी जाए और बाकी जो उसको मस्जिद बना दे, वहाँ अजान हो, नमाज हो, एक बड़ा मदरसा बना दे, उनके लिए सदका जारी हो जाएगा। अगर उसके साथ मदरसा बन जाए, अब उस पर अरबों रुपए खर्च कर दिए आजकल के लिहाज से, उस ज़माने में करोड़ों होंगे, आजकल तो अरबों रुपए के आपने खर्च किए हैं, और उस पर पुलिस खड़ी रहती है। किस लिए खड़ी रहती है? उनको मज़ार को आके ले जाएगा। अगर वहाँ मस्जिद बना दी जाए और वहाँ नमाज हो तो उनके लिए भी जो है बाइस सवाब होगा। तो ये सारे और वगैरह शरीयत में इसकी इजाज़त है। वैसे तो वो यही समझ के गए थे दुनिया से कि मेरे बाद आने वाले सारे मेरे लिए सदका जारिया होंगे। जब ये पाकिस्तान बना है तो मैं कहा करता हूँ कि पाकिस्तान बनाने वाले फवाद चौधरी साहब ने एक दिन कहा कि पाकिस्तान बनाने वाले तो सारे सूचे बूटेड और इस किस्म के और सिगार पीने वाले, डांस करने वाले, इस किस्म के लोग थे। तो मैंने उसका जवाब दिया, मैंने कहा देखें पाकिस्तान के लिए कुर्बानियाँ दो किस्म की हुई हैं। इस इलाके में जब अंग्रेज़ आया था तो सबसे पहले अफ़गानिस्तान से तहरीक शुरू हुई थी। अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान सारे इलाकों में लाखों उलमा, तलबा और दीनी लोग, मजहबी लोग शहीद किए गए और दरख्तों पर उनको फांसियाँ दी गई। जब ये कुर्बानियाँ इंतहा को पहुँची तो सोवियत बरतानिया मजबूर हुआ वापस जाने के लिए। तो उसने कहा मैंने तो अब जाना ही जाना है, तो अब उसके लिए यह है कि इनको एक तो तकसीम कर दो, तकसीम करके चले जाओ, और दूसरा यह है कि अपने जैसे लोगों के हवाले मुल्क का। उसने जितने भी इनके जैसे देखें सोवियत यूनियन जब वापस गया, तालिबान के जो इश्यूज हैं कि यहाँ पे भी अफरा तफरी मचाई जाए, यहाँ पे सही सही दस। देखिए बात यह है कि जो हालात बन रहे हैं ना, वो तो वैसे ही अफरा तफरी के खुद हुकूमत ने इंतहा। आप जब कौमों में क्या होता है, जब कौमें कब उठती हैं, दीन के लिए उठने वालों की तादाद तो आटे में नमक के बराबर है आज, लेकिन अपनी बीवी बच्चों के लिए हर कोई उठने को तैयार है। अभी हम देख रहे थे ग्वादर में मुजाहिरा हो रहा है, कितने लोग बिजली के लिए निकले हुए। अभी थोड़े अरसे में यहाँ बिजली, गैस, आटे, रोटी और दाल के लिए पूरी कौम उठेगी, और यहाँ जब उठेगी तो ये सारे हुक्मरान भागते नजर आएंगे, और आखिर में हल इनको सिर्फ इस्लामी निज़ाम ही के अंदर ही मिलेगा। इसलिए कि इन हुक्मरानों को अब कुर्बानी देनी पड़ेगी, हमारे जर्नलों को कुर्बानी देनी पड़ेगी, हमारे वज़ीर आज़म और सदर को इस्लामी रियासत का, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो रियासत कायम की थी वो रियासत कायम कर दें, सादा ज़िंदगी बसर करें। आज अरबों रुपए के अखराजात तो सिर्फ इनके जो हमारे हुक्मरान, और ये जो कौमी असम्बलियाँ और सूबाई असम्बलियाँ, इनका नाम रखना चाहिए छितरोल हाउस। इनका काम क्या है, एक खड़ा होता है पीपल पार्टी का, वो उसकी छितरोल करता है, नून लीग वाला उसकी छितरोल करता है, हमारे पहले इमरान खान साहब थे उनकी छितरोल करते थे, बाहर भी खड़े। कौम के लिए क्या करते हैं? कौम के लिए तो ना नवाज शरीफ ने किया, ना पीपल पार्टी ने किया, ना इन्होंने किया, कुछ भी नहीं किया, सारे खा रहे हैं। सवाल से मैं पहले सवाल का जवाब दूँ कि हम कितने जाएँ, हम उस
کہ رب کے پاس حاضر ہو جائیں جس نے سارا جہاں بنایا ہے، اور اس کا قانون ہمارے پاس قرآن و سنت کی صورت میں موجود ہے. اور آقا نے فرمایا بھی کہ میں تمہیں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، اگر ان کو اپنا لو گے گمراہ نہیں ہوگی، ایک قرآن اور ایک میرے احادیث سنت ہے. ہم اٹھ جائیں اور اس در پر حاضر ہو جائیں اور کہیں کہ ہماری سمجھ میں آئے یا نہ آئے، جس رب نے کہکشائیں بنائیں، جو سب رب نے ارب و انسان بنائے، جو اس کی عقل و دانش ہے، ہماری سب کی عقل و دانش مل کر وہاں سوچ بھی نہیں سکتے. ہم ایک انسان نہیں بنا سکتے. وہ رب جو یومیہ 25-30 لاکھ انسان دنیا میں بھیج رہا ہے اور کھربہا کھرب مخلوق پیدا ہو رہی ہے، اس کی عقل و دانش کتنی عظیم تر ہوگی. ہم بندوں کے کلام تو پڑھتے ہیں لیکن اس کے کلام کو تو نہیں پڑھتے. اس کے کلام کی طرف آ جائیں اور اس کے نبی کے کلام کی طرف آ جائیں، وہیں سے کامیابی ہوتا ہے. افغانستان کے لیے تو سارے مل کر چڑھ دوڑے تھے، تو پھر کیا ہوا؟ جہاد شروع کیا تو پسپا ہوئے. آج یہ حالت ہے کہ وہاں کے 16,000 ایک گانے میں نے پڑھی ہے، خبر پڑھی ہے، 16,000 ان کے فوجی اس وقت تک خودکشی کر چکے ہیں، لاکھوں ذہنی مریض بن چکے ہیں، اور ہزاروں 40,000 اپنی نوکریاں چھوڑ چکے ہیں اور اپنے تمغے اور میڈل لوگ تھے ان کو پھینکتے نظر آتے ہیں. لیکن ان کا سارا سسٹم ٹوٹ رہا ہے. کیوں ٹوٹا؟ جہاد کی برکت سے. تو اگر 4 کروڑ افراد میں 70,000 طالبان پیدا ہو سکتے ہیں تو 20 کروڑ افراد میں، ہمارا تو 20 کروڑ افراد ہیں نا، تو 20 کروڑ افراد میں انشاءاللہ 10-15 لاکھ طالبان پیدا ہو جائیں گے. مولانا یہ بار بار چڑھنا کیوں چڑھا؟ حکومت والوں کو ہلاتے رہتے ہیں کہ اسلامی نظام آنے والا ہے، تو پہلے سے اسلامی نظام نافذ کرو. جو جھنڈے کو برداشت نہیں کر رہے، اور پھر دوغلی پالیسی. ہمارے ہاں ISI ہے کہ حقیقت TV تعریفیں کرتی ہے سارے دن طالبان کی بیٹھ کر کہ طالبان بڑے اچھے ہیں، طالبان یوں کر رہے ہیں، طالبان، اور ان کے نظام کو لینے کو تیار نہیں ہے. اسلامی قوانین صرف افغانستان کے لیے اچھا ہے اور پاکستان کے لیے اچھا نہیں ہے. تو پاکستان میں بھی تو اسلامی نظام نافذ ہونا چاہیے نا. لیکن یہ عمران خان صاحب نے طالبان کے حق میں، آپ کو پتہ ہے، امریکہ سے آنکھیں یوں کر لی ہیں، اور ایبسولوٹلی ناٹ. بات یہ ہے نا، یہ ہمارے حکمراں جو ہے نا، یہ ہواؤں کا رخ دیکھتے ہیں. اگر ہوا کا رخ ادھر چل رہا ہو